ایک گھر ہے، اس کے اندر روز لڑائی ہوتی ہے، ماں باپ آپس میں لڑتے ہیں، اس کے بعد باپ دروازہ پیٹتے ہوئے باہر چلا جاتا ہے اور ماں گھر کے اندر رو رہی ہوتی ہے۔ ایک 10 سالہ بیٹی ہے جو روز یہ تماشا دیکھتی ہے، ماں کو دلاسا دیتی ہے، پیار کرتی ہے، اور ماں اس کے سامنے گلے شکوے کرتی ہے کہ تمہارا باپ کتنا ظالم ہے، کتنا مجھے پریشان میں رکھا ہوا ہے، اور تمہارے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جو میری بات سن سکتا ہو، سمجھ سکتا ہو۔ یہ 10 سالہ بیٹی اس کی دوست بن جاتی ہے، اور اب روز وہ اپنی زندگی کے گلے شکوے اس کے سامنے کرتی ہے۔ اب یہ 10 سالہ بیٹی اپنی ماں کے لیے جہاں تک ممکن ہے ایموشنلی طور پر مدد کر رہی ہوتی ہے۔ اب وقت گزرتا جاتا ہے، زندگی تو بہتر نہیں ہوتی، لیکن عمر گزر جاتی ہے، اس کے بعد اس لڑکی کی شادی ہوتی ہے۔ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رشتوں کے اندر اپنی ضروریات بھی نہیں مانگ سکتی، یہ ناز نہیں کر سکتی، یہ کسی سے مدد نہیں لے سکتی، یہ بتا نہیں سکتی کہ اس کے ساتھ پریشانی کیا ہے، اور اس کے لیے محبت اور ایک رشتہ صرف اور صرف دوسروں کو سنبھالنے کا نام ہے۔ یہ کیئر ٹیکر کے طور پہ زندگی گزار رہی ہے۔ اسی طرح مردوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ بہت سارے مردوں سے ملیں گے جس کو دیکھیں گے کہ چھٹی کا دن ہے، اتوار ہے، وہ پریشان ہو جائیں گے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، کیونکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ جب تک ہم کچھ کریں گے نہیں، سوسائٹی ہمیں ریوارڈ نہیں کرے گا اور ہمیں محبت نہیں ملے گی۔ یعنی ان کے لیے محبت صرف یہی ہے کہ ہم ایکٹیو ہیں، ہم یوزفل ہیں۔ ان تمام ایشوز کا، ان تمام کہانیوں کا اصل مسئلہ آپ کے بچپنے کے ساتھ جڑا ہے۔ اگر آپ زندگی میں دیکھیں تو ہر زندگی کا فیز، ایک حصہ، اس کا ایک حق ہے۔ اگر وہاں پر کہیں پر بھی کمی کی جائے گی تو آپ کی زندگی کے اندر یہ ادھورا پن ضرور رہے گا۔ یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک مکمل شخصیت بنا سکیں اور آپ کے بچپنے کے اندر کوئی چیزیں کم ہوں یا اس کے اندر خامیاں ہوں۔ بچپن کے اندر یہ فیزز کیا ہیں؟ پہلا فیز ہے جس کے اندر یہ بچپنا ہے، آپ 1 سے لے کے 6 سال کے درمیان ہے۔ یہ بچپن کا ٹائم ہے جو حفاظت بتاتا ہے، تحفظ بتاتا ہے۔ یہاں پر بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ، گھر، کون سے لوگ اس کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ یہ اپنی غلطیاں کر سکتا ہے، ضد کر سکتا ہے، ناز کر سکتا ہے، اور بہت سارے ایسی حرکتیں کر سکتا ہے جو اس ایج گروپ کے لیے ضروری ہیں۔ یعنی یہاں پر ماں باپ، سوسائٹی ضروری سمجھتا ہے کہ اگر بچہ یہ تمام چیزیں نہیں کرے گا تو بڑے ہو کر اس کی زندگی کے اندر کوئی چیز ادھوری رہے گی۔ لیکن جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ ہماری سوسائٹی کا، وہ یہ دوسرا گروپ ہے جو 6 سال سے 10 سال کے درمیان ہے۔ اس گروپ کے اندر ہم سمجھتے ہیں ہم اگر اپنی تمام رسپانسبلٹیز دے دیں تو ہماری زندگی زیادہ آسان ہو جائے گی۔ اب سوسائٹی بھی اس چیز پہ ریوارڈ کرتی ہے کہ ایک بچے سے آپ ملتے ہیں، آپ کہتے ہیں دیکھیں یہ کتنا میچور بچہ ہے، یہ گھر کے اندر صفائی بھی کرتا ہے، یہ گھر کے اندر بچوں چھوٹے بھائیوں کے لیے دودھ بھی بناتا ہے، یہ باہر سے سودا بھی لے کر آتا ہے۔ ماں باپ کی اگر لڑائی ہو جائے تو یہ میڈیٹیٹر بھی بن جاتا ہے، اپنی جتنی بھی خواہشات ہیں ان کو ختم کر لیتا ہے تاکہ دوسرے بھائی کو، بہن کو وہ چیز مل جائے اور گھر کے اندر لڑائی نہ ہو۔ یہ اتنا زیادہ میچور ہے، نہ ضد کرتا ہے نہ روتا ہے۔ اب سوسائٹی اس پہ ریوارڈ کرتی ہے، ماں باپ اس پہ ریوارڈ کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ضروری حصہ تھا بچپنے کا جو 6 سال سے 10 سال کے درمیان ہے، جس میں اس کو ایموشنل ٹریننگ چاہیے تھی۔ اس کو چاہیے تھا ہارنا کیا ہوتا ہے، جیتنا کیا ہوتا ہے، صلح کس طرح کی جاتی ہے، معاف کس طرح کیا جاتا ہے، اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر اس فیز میں ان تمام چیزوں کے ساتھ، اس ناز کے ساتھ، اپنے ماں باپ، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ، ضد کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ یعنی یہاں پر آپ نے یہ تمام چیزوں کو سیکھنا ہے۔ اگر نہیں سیکھیں گے، نہیں اس کے درمیان سے گزریں گے، یقینی طور پر آپ جب بڑے ہوں گے تو آپ کی زندگی کے اندر کوئی خامی ہوگی۔ وہ آگے بعد میں کرتے ہیں کہ خامی کیا آتی ہے۔ اسی طرح لڑکپن کا زمانہ ہے، لڑکپن کا زمانہ سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہوتا ہے کہ میری باؤنڈریز کیا ہیں، میری ویلیو کیا ہے، مذہب کیا ہے، نارمز کیا ہیں، کلچر کی ریکوائرمنٹس کیا ہے، یعنی وہ تمام طرح کی سوسائٹی کی ریکوائرمنٹس اور میری اپنی پہچان کیا ہے، یہ لڑکپن کے زمانے میں بن رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جوانی ہے، جوانی کے اندر یہ 17 سال سے آگے کی عمر ہے جس کے اندر آپ کی چوائسیز ہیں۔ یعنی میں نے تعلیم کون سی لینی ہے، کس سے بات کرنی ہے، کون سا رشتہ دار پسند ہے نہیں ہے، یہاں تک کہ مذہب کے بارے میں، شادی کے بارے میں۔ یہ وہ ٹائم ہے جس کے اندر آپ انڈیپینڈنٹلی، یعنی خود کسی چیز کے بارے میں اپنی چوائس لیتے ہیں۔ اچھا، اب کسی مکمل شخصیت کی بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس نے بچپن بچپنے کی طرح، لڑکپن لڑکپن کی طرح اور جوانی جوانی کی طرح گزاری ہو۔ کسی کے اندر بھی خامی آئے گی تو آپ کی زندگی کے اندر وہ خامی نظر آئے گی۔ اب ایک شخص ہے جس کے اندر اب یہ خامی آ چکی ہے، ایک زندگی کے اندر یہ فیز اس نے نہیں گزارا، یا
وہ حالات کی وجہ سے یا ماں باپ کی غلط تربیت کی وجہ سے، سوسائٹی کی وجہ سے یہ حصہ اس کا خراب ہو گیا تھا، اب وہ کس طرح کا دکھتا ہوگا؟ آپ حیران ہوں گے کہ یہ شخص دکھنے میں بہت ہی کمال ہے، یہ بڑا اچھا آبزرور ہے، یہ ایک گھر کے اندر ماحول کے اندر بتا سکتا ہے کہ کس کا موڈ کس طرح کا ہے، گھر میں آج لڑائی ہوگی یا نہیں ہوگی، ماں آج روئے گی یا نہیں، باپ آج لڑے گا یا نہیں، اسی طرح دوستوں کے درمیان میں کون سا دوست جو ہے اچھی بات کر رہا ہے، کس کے ساتھ اس کا تعلق اچھا ہے، دوستوں میں لڑائی تو نہیں ہوگی، اور اسی طرح اپنے پارٹنر کے بارے میں یہ بہت ہی اچھا، یعنی کہ اپنی خواہشات ختم کر کے دوسرے کی مدد کرے گا اور کوشش کرے گا سوسائٹی کے اندر یہ پہلی پوزیشن لے، کامیاب ہو، اسی طرح گھر کے اندر صفائی رکھے، چیزوں کو ارینج کرے، اور لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے تنگ نہ ہو، اور اب یہ اپنی زندگی کے اندر شادی شدہ زندگی میں آ جاتا ہے، اس کو پہلی دفعہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی کوئی زندگی ہی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف دوسروں کے لیے جی رہا ہے۔ اب یہ صرف ایک فیز تھا جو 6 سے 10 سال کا ہے، اب اس کی زندگی کے اندر کوئی 5 یا 6 بڑے کلیئر سے سمٹمز آتے ہیں، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ رسپانسبلٹیز ان کی زندگی کا مقصد ہے، یعنی جو بھی رسپانسبلٹی ہے، جو کام ہے، ان کو لگتا ہے کہ ان کی اپریسیشن اسی وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ ایک کام ہے جس کو یہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ورتھ ہے، اور اسی وجہ سے یہ لویبل ہے، یعنی ان کو محبت اس لیے دی جا رہی ہے کیونکہ یہ کام کر رہے ہیں اور اپنی رسپانسبلٹیز کو اور دوسروں کی رسپانسبلٹیز کو پورا کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں پر کسی کا بھی کام ہو، ان کو لگتا ہے میں کر دوں یا وہ کر دے، کسی طرح یہ کام ہو جائے گا تو لوگ جو ہے مجھے اپریشیٹ کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ آپ بڑا کامن دیکھیں گے، ان کے لیے ریسٹ جو ہے وہ گلٹ ہے، یعنی کہ آرام کرنا گناہ کے برابر ہے، کیونکہ ساری زندگی ان کو ریوارڈ اسی وجہ سے ملا کیونکہ یہ کام کرتے رہے، کسی نے ان کو اس چیز پر انعام نہیں دیا، اپریسیشن نہیں دی کہ آپ بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، اس چیز پر ریوارڈ نہیں ملے، ان کو ریوارڈ ملا کیونکہ انہوں نے وہ تمام کام کیے، وہ تمام رسپانسبلٹیز کی جو کسی اور کی تھی، لیکن آپ کو اس کی وجہ سے ریوارڈ ملا اور آپ کے دماغ نے سیکھ لیا کہ یہی زندگی کا مقصد ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو کسی نہ کسی کام میں لگائے رکھنا ہے اور مصروف رکھنا ہے، اگر آپ مصروف نہیں رہیں گے تو لوگ آپ سے محبت نہیں کریں گے۔ اچھا، اسی وجہ سے یہ لوگ مدد مانگتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، تیسرے نمبر کا پوائنٹ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مدد مانگیں گے تو یہ کمزور ہیں، اسی وجہ سے یہ لوگ خالی پیسوں کے لحاظ سے، ایسٹ کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا، ایموشنلی طور پر بھی آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو گلے لگائے، آپ کو پیار کرے، یہ ہچکچاتے ہیں اس معاملے میں، یہاں تک کہ یہ اپنی صحت خراب کر چکے ہوتے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جانا، تھراپسٹ کے پاس جانا، یہ ہمیشہ اس کو کمزوری سمجھتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ میں کمزور ہو گیا اور اس سچویشن کو ریزالو نہیں کر سکا، کیونکہ ان کا نروس سسٹم ان کو اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ کمزور ہو سکتے ہیں، یعنی اس سوسائٹی کے اندر جہاں بچپن میں ان کو بتا دیا گیا کہ یہ پورا گھر سسٹم اسی وجہ سے چل رہا ہے کیونکہ آپ اسٹرانگ ہیں، آپ میچور ہیں، آپ رسپانسبلٹیز اٹھا رہے ہیں جو ایڈلٹس کی ہوتی ہیں لیکن آپ اٹھا رہے ہیں، اب بڑے ہو کر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کمزور ہو جائیں۔ اچھا، یہ جو چوتھا پوائنٹ ہے نا، یہ بہت ہی دردناک ہے، یہ اس لحاظ سے ہے کہ یہ ایموشنلی طور پر جو ان اویلیبل شخص ہوتا ہے، یعنی ایک شخص کوئی ڈپریشن میں ہے، اس کو اپنی پریشانیاں ہیں، یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ اگر میں کسی کے ساتھ محبت کروں گا، اس کی مدد کروں گا، اس کی تمام چیزوں کو ریزالو کرنے کی کوشش کروں گا، اس کے بدلے میں مجھے محبت ملے گی اور میں اس کے ساتھ رہ سکتا ہوں، یعنی ان کے لیے محبت کا سٹینڈرڈ ہی صرف یہ ہے کہ میں کیا دے رہا ہوں، یعنی یہاں پر میں کتنی اپنی محنت کرتا ہوں، اسٹرگل کرتا ہوں، اسی وجہ سے مجھے جو ہے ایک شخص جو ہے میری زندگی میں آئے گا۔ اب یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اگر ایک یونیورسٹی میں ہے، کوئی لڑکا یا لڑکی ان کو ایک پھول دے دیتا ہے، کوئی اچھی بات کہہ دیتا ہے، یہ نروس سسٹم ان کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ جواب کیا دینا ہے، کیونکہ انہوں نے زندگی میں کبھی اپریسیشن بغیر کسی اسٹرگل کی دیکھی ہی نہیں، کبھی نہیں ایسا ہوا کہ انہوں نے کچھ کام نہ کیا ہو تو لوگوں نے تعریف کی ہوئے کہ تم اچھا کام کرتے ہو، تم اچھا دکھتے ہو، یا تم ہماری زندگی کے اندر فائدہ مند چیز ہو، ایسا انہوں کبھی بھی نہیں سننے کو ملا، ان کو ہمیشہ سننے کو ملا کہ آپ نے یہ کام تھا، یہ کر لیا، یہاں سے سودا لیا ہے، بچوں کے لیے چیزیں لیا ہے، گھر کے اندر جو چیزیں تھی، صفائی تھی، جو کام آپ نے کیے رسپانسبلٹیز کے مطلب میں رسپانس میں ان کو کوئی نہ کوئی فائدہ ملا، اپریسیشن ملی۔ اب ان کو لگتا ہے کہ زندگی کے اندر جو پارٹنر ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ میں اپنی اسٹرگل کروں گا، ایفرٹ دکھاؤں گا، اور کسی بھی ایموشنلی ان اویلیبل شخص کے ساتھ یہ اٹیچ ہوں گے کیونکہ ان کا فیملیئر سسٹم جو ہے
وہ ہمیشہ یہی ہے، ماں باپ اس طرح کے تھے، بہن بھائی اس طرح کے تھے، جس میں صرف ان کی ان پٹ تھی۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک محبت کا اصول ہے کہ آپ نے کتنا دیا۔ اچھا، یہ 5ویں نمبر پہ ان کے ساتھ زندگی میں ایشو یہ آتا ہے کہ یہ اپنی فیلنگز کے ساتھ دنیا بھر کی فیلنگ کے بارے میں بہت کمال ہے، آبزرور بہت اچھے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ تمہاری فیلنگ کیسی ہے، تم سوچتے کیسے ہو، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو بہت ہی پور ان کی ججمنٹ ہے۔ یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ ہماری زندگی کے اندر کمی کیا ہے، ایموشنلی طور پہ ہم ڈاؤن کیوں ہیں، ڈپریس کیوں ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ تمام کی تمام ایشوز صرف ان کی اپنی کسی ڈیسیژن کی وجہ سے، یعنی یہ یہاں پر ان کی اتنی پور ڈیسیژن ہے کہ کسی بھی معاملے میں اپنی پرسنالٹی کو جج کرنے میں ان کے پاس زیرو ایبلٹیز ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ ان سے دوسروں کے بارے میں پوچھیں تو یہ بہت کمال آبزرویشن رکھتے ہیں۔ اچھا، پارٹنر کی جو سلیکشن ہے، اس میں یہ غلط پارٹنر کے ساتھ اٹیچ بھی ہوں گے، ایموشنلی جو ان اویلیبل ہے، لیکن اگر یہ اٹیچ ہو بھی جاتے ہیں اور ساتھ رہنے لگ جاتے ہیں تو آپ ہمیشہ دیکھیں گے کیئر ٹیکر والی زندگی گزارتے ہیں کہ میں آپ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، یہ چیزیں پوری کر رہا ہوں۔ جو محبت ہے یہ نہ انہوں نے کبھی سیکھی ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ محبت ناز ہوتا کیا ہے، کسی کے لیے کسی سے چیز مانگنا کیا چیز ہے، کسی کے لیے اپنے آپ کو ایموشنلی طور پر تیار رکھنا، اور اس کے لیے اپنے آپ کو بھی، یعنی کہ آپ کی ایموشنل طور پہ بھی ڈپریس ہو سکتے ہیں، کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے، اور دوسروں کی مدد کرنا یہ ایک ریلیشن شپ کا حصہ ہے۔ یہ کبھی بھی اس کے لیے تیار نہیں تھے، ان کو لگتا ہے کہ ہم صرف اور صرف ایک کیئر ٹیکر ہیں جس کی کوئی رسپانسبلٹیز ہیں، اگر میری پریزنس ہے، میں رسپانسبلٹیز پوری کر رہا ہوں تو اس رشتے کو چلنا چاہیے، اگر نہیں چلتا تو ایک خامی میرے اندر ہے، اور اسی رول کے بنیاد پر یہ پورے رشتے کو گھسیٹتے ہیں۔ اچھا، ان تمام ایشوز کے ساتھ اس کے حل کیے، یہ تو آپ نے ایشوز بہت سارے لوگوں میں دیکھے ہوں گے، کوئی حل میں 5-6 شارٹ لسٹ کر دیتا ہوں تاکہ اور ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ جو پہلا یہ ہے کہ مدد کرنے میں اور رسپانسبلٹی اٹھانے میں فرق ہے۔ میں کسی کی مدد کرتا ہوں جتنی میری کیپیبلٹیز ہیں، یعنی میں اپنے چھوٹے بھائی میرا یونیورسٹی نہیں جا رہا، میں اس کی مدد کر سکتا ہوں، یونیورسٹی کی فیس دے دوں۔ گھر کے اندر حالات خراب ہیں، میں اس کے لیے کچھ پیسے لا سکتا ہوں، بجلی کا بل دے سکتا ہوں۔ گھر کے اندر ماں باپ کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، ان کے لیے ہو سکتا ہے کوئی ایسی جگہ ڈنر پلان کر سکتا ہوں، ڈنر پہ چلے جائیں، ہو سکتا ہے تعلقات بہتر ہو جائیں۔ لیکن یہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ جو آج حالات ہیں، یعنی کہ اگر میرا بھائی، چھوٹا بھائی یونیورسٹی نہیں جاتا ہے اور وہ پنکچر کی دکان کھولنا چاہتا ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی طرح ماں باپ کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر غربت ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ میں جہاں تک مدد کر سکتا ہوں کروں گا، لیکن جو حالات چل رہے ہیں یہ میری وجہ سے نہیں ہو رہے۔ تو یہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے کہ آپ نے مدد کرنی ہے، لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں اٹھانا کہ یہ تمام چیزیں آپ کی وجہ سے ایسی ہو رہی ہیں۔ ہر کسی کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں، وہ پوری کریں گے، لیکن جہاں تک آپ ان پٹ کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، فائنینشلی ایموشنلی کریں، لیکن آپ اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے جو یہ بہت پور ہوتے ہیں ایموشنلی اس چیز میں، کہ جو باؤنڈری ہے، حدود ہے نہ کہنے کی، یہ بدتمیزی نہیں ہوتی۔ آپ کو کوئی چیز پسند ہے، نہیں پسند ہے، آپ کہہ سکتے ہو کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، یہ چاہیے، یہ نہیں چاہیے، اس شخص سے بات کرنی ہے، اسے نہیں کرنی، یہ میں کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا ہوں، اتنے پیسے دے سکتا ہوں، اتنے نہیں دے سکتا ہوں۔ یہ بدتمیزی نہیں ہوتی، یہ اپنی حدود ہوتی ہیں جس میں آپ اپنے لاجیکل مائنڈ کے لحاظ سے آپ بتاتے ہیں کہ یہ میری ضروریات ہیں، یہ میں نے چیزیں کرنی ہیں، یہ چیز ہے جو میرے لیے اویلیبل ہے، ہو سکتا ہے فزیکلی کوئی پیسے ہوں یا ایموشنلی ہوں، اتنا ہی حصہ میں دے سکتا ہوں۔ تو اس حدود کو کوشش کریں بنانے کی، لیکن یہ لوگ عموماً بہت پور ہوتے ہیں اس ایبلٹی میں، تو کسی کی مدد لے لیں۔ تیسرے نمبر پہ آرام کو حرام سمجھنا ختم کر دیں۔ پچھلے دنوں ایک بک بھی میں نے آپ کے لیے سمرائز کی تھی، اس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو آرام کرنا ہے یا بور ہونا ہے یہ ضروری ہے دماغ کے لیے۔ ہمیں شاید یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے یا بڑا ہے، کوئی تھوڑا سا بھی فارغ ہو گیا ہے تو اس کو کوئی کام دے دیں، اس کو کوئی رسپانسبلٹی دے دیں، یا اگر کچھ نہیں ہے تو کھانے کی چیز اس کے منہ میں ڈال دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ بور ہونے سے اس کا نقصان ہوگا، بور ہونے سے انسان کے دماغ کو وقت ملتا ہے فوکس سے ہٹنے کا، اس کو چیزوں کو آرگنائز کرنے کا۔ تو اگر آپ آرام کر رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑا کام کریں گے جس کے بعد لوگ کہیں گے ہاں آپ ڈیزرو کرتے ہیں آرام کرنا۔ آرام کے لیے کوئی ریزن نہیں چاہیے، جب آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے سکون اور آرام تو آپ آرام کریں۔ کسی جگہ پہ اکیلے بیٹھیں، سائیکل چلائیں، کسی جگہ پہ جا کر بینچ پہ بیٹھ جائیں، اکیلے کمرے میں بیٹھ جائیں،
اس کے لیے کسی کا یہ اپریسیشن کرنا یا آپ کو یہ موقع دینا ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہیں گے تو آپ آرام کریں گے۔ اچھا، چوتھے نمبر پہ مدد ہے، مشورہ ہے اور مل کے کام کرنا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ آپ لوگ پسند نہیں کریں گے کہ جو خاص طور پہ سچویشن سے گزریں کہ کسی سے مدد مانگیں، کسی سے ہم جو ہے مشورہ مانگیں۔ آپ یہاں تک کہ کسی بھی تھیراپسٹ کے پاس جانا، ڈاکٹر کے پاس جانے میں آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کی کمزوری ہے۔ دیکھیں، جو چیز آپ کی زندگی بہتر بنا سکتی ہے، آپ کا وقت بچا سکتی ہے، پیسے بچا سکتی ہے اور آپ کی زندگی بہتر کر سکتی ہے، اس پہ چاہے تو وقت کی انویسٹمنٹ کریں، پیسے کی انویسٹمنٹ کریں، لوگوں سے ملیں، لیکن اپنی زندگی کو بہتر کریں۔ کیونکہ آج اگر آپ 30-40 سال میں ہیں، سوچیں کہ اگلے 30-40 سال کے اندر بعد میں آپ کو کتنا ریگریٹ ہوگا، کتنا افسوس ہوگا کہ بہت ساری چیزیں میں نے نہیں کی۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی سے تھیراپی سیشن لے لیں، ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، دوستوں سے مشورے لے لیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ یعنی یہ تمام چیزیں ہیں، اس میں اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا۔ پانچویں نمبر پہ ہے کہ آپ کی جو بچپن کی خواہشات ہیں، بہت ساری ایسی ہوں گی جو میں نے سلائڈ پر جھولے لینے تھے، میں نے سائیکل چلانی تھی، مجھے کوئی بچوں والے پارک میں نہیں لے کے گیا، بہت سارے چھوٹے چھوٹے خواہشات ہوں گی، اس کو اب پورا کر لیں۔ اس کے لیے عمر کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ آج میں 40 سال کو میں اس طرح کی جھولے لوں گا۔ دیکھیں، بہت ساری چیزیں جو رہ گئی ہیں ان کو آج خود پورا کر لیں اور آپ بتا لیں کہ آپ نے زندگی اچھے طریقے سے گزاری اور آپ یہ تمام چیزیں ڈیزرو کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اس عمر کے ساتھ اٹیچ کر کے کہ میں چیزیں جو ہے میں نہیں انجوائے کر سکتا، میں کہیں جا کر آئس کریم نہیں کھا سکتا یا کوئی باہر کسی جگہ کھڑا ہوا ہوں اور میں نے کوئی میٹھی چیز کوئی کھا رہا ہوں جو بچے کھاتے ہوں، یعنی بہت ساری خواہشات آپ کی اپنی ہوں گی جو رہ گئی ہوں گی۔ میں نے سائیکل نہیں چلائی، میں نے کسی ایسی جگہ پر اکیلے گھومنے نہیں گیا جو بچوں کے لیے پارک ہوتا ہے، وہ تمام خواہشات آہستہ آہستہ پوری کر لیں، 5-6 لسٹ بنا لیں اور وہ کوشش کریں کہ ان کو پورا کر لیں۔ آخری نمبر پہ جو سب سے ضروری ہے، آپ کی سیلف ورتھ کا آپ کے یوزفلنس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی آپ کی ایک اپنی پرسنالٹی ہے، آپ کی ایک عزت ہے، عزت نفس ہے، اس کو اپنے کام کے ساتھ نہ جوڑیں کہ میں لوگوں کی کتنی مدد کرتا ہوں، کہ کتنے کام آتا ہوں، کہ کتنی خدمت کرتا ہوں، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب تک آپ اس کو جوڑ کے رکھیں گے آپ کی زندگی اور پریشان ہوگی۔ اس کو الگ رکھیں، آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اپنی اویلیبلٹی کے لحاظ سے، لیکن آپ کی ایک سیلف ریسپیکٹ ہے، سیلف ورتھ ہے، سیلف ویلیو ہے، اس کو کسی کی وجہ سے آپ نے ختم نہیں کرنا۔ اسی پہ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ دیکھیں، یہ زندگی کا ایک چھوٹا سا فیز ہے جس کی وجہ سے اڈلٹ ہوڈ میں، جوانی کے اندر بڑے ہو کر آپ کے یہ ایشوز آئیں گے۔ آج اگر آپ اس فیز پر ہیں کہ ایشوز آپ کی زندگی میں آ رہے ہیں کیونکہ بچپن میں کوئی ایشو ہوا، کوئی ایسے مسئلے ہوئے، تو آج اس کو ریزالو کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ ٹراما، یہ پریشانی اپنے بچوں کو دے رہے ہیں۔ اور اگر آپ ایڈلٹس ہیں اور اس ایج گروپ کے اندر آپ کے بچے ہیں جو 6 سے 10 سال کے درمیان ہیں، ان کو ڈسپلن سکھائیں، ان کو سکھائیں کہ یہ کام کرنا ہوتا ہے، یہ بدتمیزی ہوتی ہے، یہ کام اپنے نہیں کرنا، اپنا بیڈ صحیح کریں، چیزیں صحیح کریں۔ لیکن جو ایڈلٹ ہوڈ کی رسپانسبلٹیز ہیں، جو بڑوں کی رسپانسبلٹیز ہیں، جو ان کے کام ہے، وہ ان کو دینا اور اس پہ اپریشیٹ کرنا، یہ ان کی زندگی کے لیے صرف اور صرف نقصان دہ ہے۔ یعنی ان سے صرف ایکسپیکٹیشن رکھنا کہ وہ چھوٹے بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں، چھوٹے بچوں کا اسکول لے کے جا رہے ہیں، لے کر آ رہے ہیں، اپنے گھر کی صفائی کر رہے ہیں، بھائی کے کمرے کی صفائی کر رہے ہیں، چھوٹے بچے کے لیے دودھ بنا رہے ہیں، پیمپر صاف کر رہے ہیں، تمام اگر وہ کر لیں، ان کی مرضی ہے، اس پہ ان کو اپریسیشن کرنا، ان کو بتانا کہ یہ تمہاری رسپانسبلٹی تھی اور تم نے کیا ہے، اس سے صرف ان کی زندگی پہ نقصان ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں کچھ فائدہ ہوا ہوگا اس ویڈیو سے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور کسی نئے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔